اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن الولید تلوار کتنی بھاری ہوتی کہ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ جو تلواریں تھیں وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھیں, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے, کہ ان کا اتنا زور تھا مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا یہ. کہہ رہے ہیں اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن ولید جوش میں نا اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ رشتوں کے لیے یہ جو سنگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, گلوکار, ان کو پسند نہ کیا کرو. آج کل خواتین کے ہیرو کون ہیں؟ جو فلموں میں ٹھمکے لگا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, 10 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی. ان کو کہتے ہیں یہ ہیرو, کاش میری اس سے شادی ہو جائے, جو انڈین فلموں اور انگریزی فلموں کے ہیرو ہوتے ہیں. دینداروں سے محبت کرنا کرو, اور اپنے بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں کس سے کیا کرو؟ دینداروں سے, جو معاشرے کے خلاف لڑنا جانتے ہیں. لڑنے سے یہ نہیں کہ بندوقیں چلانا, رسم و رواج میں ان کے خلاف چلنا, ان پہ کانفیڈنس ہے, ان کا ایک سوچ ہے, ایک تھنکنگ ہے. گلوکار سنگر بیچارے کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ وہ تو ناچتا ہے, ٹھمکے لگاتا ہے, 10 لڑکیاں ادھر 10 لڑکیاں ادھر مر رہی ہیں, اور شہوت پرستی میں اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, ان میں قوت مزاحمت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ان کی خواہشات, اگر اس طبقے کو اگر کچھ خواہشات ان کی چھین لی جائیں تو یہ تو ویسے ہی خودکشی کر کے مر جائیں. تبھی آپ دیکھیں زیادہ تر اداکار, زیادہ تر تو نہیں لیکن اداکاروں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ملے گا, کیونکہ یہ لائف کو انجوائے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, قربانیوں کے عادی نہیں ہوتے. ذرا سی لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی کمی ہوئی تو ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. جوانی میں خودکشی کر لیتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کو یوٹیوب پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اداکار لوگ اگر اتنے پریشان ہوتے ہیں تو یہ اتنے کھلکھلے ہوئے یوٹیوب پہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ او بھائی, یوٹیوب پہ تو دانت دکھانے کے پیسے ملتے ہیں ان کو. جب کسی فنکشن میں بلایا جاتا ہے اداکاروں کو تو ان کو تو باقاعدہ مسکرا کے بات کرنا اور فیس ایکسپریشن سے ایسا ظاہر کرنا, بہت خوش ہیں, ہاں ہاں ہی ہو کر کے ملنا, یہ مصنوعی ہے, بہت مشکل ہے یار. حقیقی خوشی صرف دینداروں کے دل میں ہوتی ہے. باقی یہ جو اداکاروں, فنکاروں, گلوکاروں کی خوشی ہے یہ اوپر سے میڈیا کے, کبھی آپ اکٹھے وقت گزار کے دیکھو ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. اتنے پریشان کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تبھی تو دیکھو کبھی کوئی مزار پہ جا رہا ہے, کبھی کوئی روحانی بابا کے پاس جا رہا ہے. جتنے اداکار فنکار ہیں نا, کوئی کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے, کسی تعویذ باندھا ہوا ہے, کہ امام ضامن باندھا ہوا ہے, ہر وقت خوف, ہر وقت ڈر, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مولوی دیکھو پھوکے لگا رہے ہیں مگر اپنے تعویذ نہیں باندھ رہے ہوتے. مولوی لوگ خودکشی نہیں کرتے, 2 نمبر بھی نہیں کرتے خودکشی, عجیب سی بات ہے. یعنی 2 نمبر مولوی بھی, جو مولویت کا نام آ گیا نا, وہ بھی نہیں کہہ رہا یار جاؤ اڑے بھاڑ میں, خودکشی کیوں کرے گا, جاؤ اڑے. کیا ہے, تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں مولویوں کی. قاریوں کو سارا دن بیچارے رگڑا لگانا پڑتا ہے بیچاروں کو, بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے, تنخواہ کیا مل رہی ہے تھوڑی سی, پھر بھی خوش ہے. کبھی بیٹھو قاری کے ساتھ, بچوں کو پڑھا رہا ہو, بڑے فارم میں ہوگا وہ تیش میں, لیکن ویسے نارمل لائف میں بڑا خوش ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں, جتنے اہل حق علماء دیکھے ہیں سارے خوش مزاج ہی دیکھے ہیں, سب خوش مزاج دیکھے, خوش رہتے ہیں وہ. پتہ نہیں کیا ان کو ایک خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اس نعمت کی شکر کی توفیق.